قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر تو شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور بابل میں ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر جادو اتارا گیا تھا۔ وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک فتنہ ہے۔ ہائی لائٹ کیجئے نحن فتنہ۔ اور ہاروت ماروت کا لفظ آیا ہے تو حسن بصری کا وہ قول سن لیجئے کہ دنیا کا جادو تو ہاروت ماروت کے جادو سے بھی بڑا، کیونکہ ہاروت ماروت کا جادو تو شوہر کو بیوی سے الگ کرتا تھا، دنیا کا جادو بندے کو رب سے دور کر دیتا ہے، خالق کو مخلوق سے دور کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پوری اطاعت کی بجائے ادھوری اطاعت ہونے لگتی ہے۔ تاریخ کے واقعات ہیں کیسے اللہ نے 2 فرشتے اتارے لوگوں کی آزمائش کے لیے، لیکن وہ باتیں تو ایک سائٹ پہ ہیں۔ ہم اس کو پڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ آج ہمارے ارد گرد بھی جادو کی کوئی بات ہے، اور جادو میں سے بھی بدترین جادو کون سا؟ وہ جادو جو شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر سے دور کرنے کے لیے ہو۔ تو فرمایا پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے ہیں جن سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نہ نفع پہنچا سکے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے۔ اگر یہ لوگ صاحب ایمان یعنی متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا، اگر یہ جانتے ہوتے۔ ہر آیت میں سے یہ جملہ نوٹ کیجئے، اگر یہ جانتے، کاش یہ جانتے۔ تو ضرورت ہے کہ یہاں ہم تھوڑی سی بات جادو کی اور بعد میں پھر فتنے کی کریں گے۔ جادو کیا ہے؟ ہمارے کلچر میں اس کے بارے میں 2 انتہا ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہے ہی نہیں جادو، ہوتا ہی نہیں، میں مانتا نہیں، اور دوسرے کہتے ہیں سب کچھ ہی جادو ہے۔ ذرا 4 دن کاروبار نہ چلا، کہتے میرا رزق باندھ دیا۔ شادی ہوئی 1 سال گزر گیا، کہتے اولاد باندھ دی۔ گھر لیا اور آگ لگ گئی، کہتے ہیں جادو جادو، یعنی ان کا خیال ہے کہ میرے تو شوہر پہ بھی جادو ہے۔ گھر آتے ہی ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اور کرنے والی بھی ماشاءاللہ ان کے گمان کے مطابق یا ماں ہے یا بہن ہے، یعنی ساس اور نند کو جادو کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کا جادو کیوں نہیں چلتا، آپ جو گھر کو پھیلائے رکھتی ہیں، آپ کا جو حال حلیہ اور اتنا برا حال ہے، یہ ہے وہ جادو کرنے والی چیزوں کا توڑ۔ تو بہرحال یاد رکھیے کہ جادو حقیقت ہے، پہلی بات ہے۔ جیسے الفاظ کا انسان کی طبیعت پہ اثر آتا ہے، مثلا آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو کوئی کہ ماشاءاللہ ویل ڈن، آپ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کتنی اچھی لگ رہی ہیں، کیا اس کے ساتھ آپ کے دل دماغ پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ دیکھیے میں اپنے ہاتھ پہ ایسے ہاتھ ماروں نا، یہ دیکھیے آپ کو بھی آواز آئی ہوگی، ہاتھ پہ ہاتھ مارا یعنی مادی وجود پہ جب کوئی چیز لگتی ہے تو درد ہوتا ہے، اسی طرح روح پہ جب کوئی چیز لگتی ہے تو اس سے بھی درد ہوتا ہے۔ جادو روح کا درد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا اور امت کے لیے مثال بنانی تھی، ورنہ اللہ کا نبی تو ان چیزوں سے اوپر ہے کہ جادو ہو سکتا ہے۔ کریں کیا؟ سب سے پہلی بات، آپ وہ ساری بچاؤ کی چیزیں اپنے ساتھ رکھیں جس سے جادو ہوتا ہے، یعنی آپ اپنا عقیدہ پختہ رکھیے، توحید پختہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپ کا بہت کلیئر ہو، پاک صاف رہیں، پیٹ میں حلال لقمے جائیں، اور اسی طرح حرام چیزوں کی طرف نہیں پڑنا، صاف ستھرے رہیے، طہارت کا خیال رکھیے، ان وانٹیڈ تھنگس جو انسان میں پیوبرٹی کے ساتھ ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیے، اور نظروں اور آنکھوں کانوں کی حفاظت کیجیے، قرآن سے محبت کیجیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، کوئی جادو نہیں ہوگا آپ پہ، اور یہ یقین رکھیے سب سے بڑھ کر اپنے بارے میں کہ مجھ پہ جادو نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں گے کہ ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ ان میں کمی کی وجہ سے مطلب صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھتے تھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، نہیں پڑھی صبح 3 بار۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، نہیں پڑھی آپ نے، ہو گیا اثر کسی قسم کا، اس کا علاج بھی قرآن میں ہے۔
معوذتین، آخری دو صورتیں سورۃ فلق اور ناس، نازل ہی اس موقع پہ ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو یہ آیتیں سکھائیں جس میں 11 آیتیں ہیں، 11 ہی گریں تھی آپ کے اوپر، ایک ایک آیت کے ساتھ گرے کھل گئی۔